ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وے بلیا اج مر گئے تو، وے بلیا اج مر گئے تو، تیری قبر تے نہ وجن ٹول، تیرے شہر قصور دے شمرا نے اج زینب دتی رول۔ میں قصور ہی جاؤں گا جی، قصور پہ ہی بات کروں گا، زینب پر ہی بات کروں گا، اور اس کے علاوہ ساری وہ بچیاں جو ریپ ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ سک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو سائیکوپیتھس which are like roaming around، اور ان سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور ان کے کیا حل ہے، is there a permanent solution to all this، اور یہ اپروچ چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ I'd like to talk with ماروی سرمد صاحبہ، ملک احمد خان صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے جی۔ ماروی صاحبہ، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے یا it's going to stay there؟ جی، یہ جو ریپ کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں جی، تو یہ جو دیکھیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، مطلب اس کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے نوع انسان کی آپ تاریخ شروع ہوتی ہے، اس وقت سے قتل، ریپ اور یہ تمام چوری، ڈاکہ، یہ تمام چلتے آئے ہیں۔ بہت سے جابر حکمران بھی رہے ہیں تاریخ میں، مگر وہ ان چیزوں کو ختم نہیں کر پائے، جڑ سے اکھاڑ نہیں پائے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ماڈرن ریاستیں ہیں، انہوں نے ایسے نظام وضع کیے ہیں کہ پریونشن کے انتظامات بہتر کر لیے جائیں، سزا اور جزا کا نظام بہتر کر لیا جائے، اور پھر جب ایسا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو جاتا ہے تو وکٹمز اور سروائیورز کی مدد کے لیے ایک بہت افیکٹو نظام وضع کر لیا جائے۔ یہ سب کام ہو سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ رانا صاحب، یہ ذرا پوچھنے کا سوال ہے، کیونکہ ہم نے لا انفورسمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں، جو ایک حکمران طبقہ ہے ہمارا، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور بھی باقی لوگ ہیں، وہ اس طبقے کی باندھی بن کے رہ گیا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ صرف ایک خاص طبقے کو سرو کرنے کے لیے ہے، عام آدمی کو، عام سٹیزن کو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہوتا تو زینب کے والدین، جو زینب کے لواحقین ہیں، وہ 5 دن سے تھانوں میں رل رہے تھے کہ ان کی کوئی رپورٹ درج کر لے، رپورٹ درج ہو جائے تو اس کے بعد کچھ تھوڑی تفتیش ہو جائے کہ بچی ہے کہاں پر۔ 5 دن تک وہ ظالم اس کے ساتھ ریپ کرتے رہے اور اس کے بعد اس کو مار کے پھینک دیا، اس کے بعد شور مچا۔ دیکھیے، یہ تو تڑپ اٹھنا چاہیے تھا، پولیس کو تو خود ایک ارجنسی کی کیفیت شروع ہو جانی چاہیے تھی، ایک ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے تھی اس تھانے میں کہ بچی کو ڈھونڈا جائے اور زندہ پکڑ لیا جائے، زندہ اس کو بازیاب کر لیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس میں ضرور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیسے تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ you have like any solution to it؟ اس میں رانا صاحب دیکھیے، جب یہ سن 1990 کی بات ہے، پاکستان نے سائن کیے تھے چائلڈ رائٹس کنونشن کے اوپر اقوام متحدہ میں، ILO میں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی 6-7 سال لگے نیشنل پلان آف ایکشن فار چلڈرن بنانے میں۔ اس کے بعد وہ اس کو اپروو کرنے میں ہمیں مزید 10 سال لگے، تو 2006 میں ہم نے وہ اپروو بھی کر لیا۔ لیکن اب مجھے بتائیے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ اس نیشنل پلان آف ایکشن کے اوپر جو اعتراضات اٹھے تھے اقوام متحدہ میں، ہماری حکومتوں نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اس میں یہ تھا کہ جوونائل کورٹ جسٹس سسٹم ایک الگ ہونا چاہیے تھا، وہ بل بھی پاس ہو گیا۔ کیا آپ بلیو کریں گے، وہ بل 2000 میں پاس ہوا، اس میں ترمیم 2006 میں آئی، اس میں ترمیم 2015 میں آئی، اور ریسنٹلی 2017 میں آئی۔ وہ مگر یہ ترمیموں پہ ترمیمیں ہو رہی ہیں، آج تک جوونائل کورٹس نہیں بن پائی پاکستان میں۔ کبھی ہم نے اس کی وجہ پوچھی؟ یعنی ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے تو ہم سب ڈر سے بل اٹھتے ہیں، مگر ہم کنسسٹنٹلی کبھی بھی جو ہے یہ پوچھ نہیں پاتے اپنی حکومتوں سے کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ کے ہمارے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں کسی پارٹی کے منشور میں یہ تمام چیزیں شامل کیوں نہیں تھیں؟ ملک صاحب، بن جاتے ہیں لاز، بن جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی،
اور کہیں گم ہو جاتے ہیں اور وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر ان کی پرائرٹی نہیں رہتی, ان کو امپلیمنٹیشن پرائرٹی کبھی بھی نہیں رہی. سو از دیر اے سولوشن ٹو اٹ جی, یا اسی طرح کام چلتا رہے گا, کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا رہے گا اور اس کے بعد تھوڑی سی ذرا جھنجھوڑا جائے گا سارے معاشرے کو, اس کو تھوڑی ہوش آئے گی, تھوڑی عقل آئے گی, اس کے بعد پھر ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی ساری سچویشن, امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے ملک صاحب ان لاز کی؟ شکریہ رانا صاحب. میں I can't disagree with Marvi what she said. ان کی ایک ایک بات, ایک ایک حرف ان کا اس میں وے فارورڈ بھی ہے, اور اس وقت جو پریولنٹ سچویشن ہے وہ یہی ہے, اور اس میں کوئی زیادہ ڈس ایگریمنٹ کیا نہیں جا سکتا. ایز لانگ ایز دس انسیڈنٹ از کنسرنڈ, کیونکہ ہم اس وقت میں ابھی بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی ایم سٹنگ ان قصور ٹرائنگ ٹو کنسیلیٹ اس وکٹم فیملی کے ساتھ, اور جو دو لائف لاس ہوئے ہیں, دیٹ از اگین another sad episode. Obviously گورنمنٹ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ واقعات کا تدارک بھی ہونا چاہیے, اس کی پریونشن بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, اور پھر کرائم انویسٹیگیشن. اب اس میں جو کیونکہ واقعات کی تفصیل تو کل سے بارہا آپ سن چکے ہوں گے, لیکن کچھ پرٹیننٹ انفارمیشن جو میں اس اسپیکٹ میں جو بھی ماروی نے بات کی اس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی لیکن یہ 12 واقعات جو ہیں اس میں اسٹینڈ الون جو کیسز تھے وہ تو پرپیٹریٹرز پکڑے گئے, اور ان کے خلاف چلان بھی کیا گیا, اور وہ انڈر ٹرائل ہیں. اس کی سرویلنس میں obviously میں I can't claim that کہ یہ پورا ایریا ہم نے کوئی ٹیکنیکل سرویلنس پہ ڈال دیا ہے, یا پولیس کی ہماری ہیومن ریسورسنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر جگہ پکٹنگ اینڈ ڈپلائمنٹ اینڈ ہیومن سرویلنس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک تھانے کی آبادی کتنی ہے, کتنے ملازم ہوتے ہیں, بہت بڑی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ بدتریج کچھ پچھلے 5-7 سالوں سے اس پہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے, اور بڑی گریجول ہے, اٹ نیڈس ٹو بی مور سوئفٹ. اچھا, اب ان واقعات کے بعد ابھی کچھ جو چیز زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹ نیڈ ہے کہ اس کے اوپر ایک فوری طور پہ کوئی بڑی سیریس لیجسلیشنز جو ہوئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشنز کی بڑی سیریس ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں یہ ایک تحفظ فراہم کرنا ہے جو کہ بالکل اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر بندہ, آپ, میں, ماروی, آل سیگمنٹس آف سوسائٹی سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن پہ ایک خوف کی فضا طاری ہے, ایک ہراسمنٹ کی سچویشن پیدا ہوگی ہوئی ہے, جس کو کنٹرول کرنا بارصورت ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. اور اس سلسلے میں ابھی پہلے کیونکہ ابھی تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی پیدا ہوئی ہے, پروٹیسٹ جاری ہیں, اور ان پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنا بھی اس وقت ایک قصور میں آپ کو پتا ہے کہ 2 لائف لاسز بھی ہو گئے پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ اٹ آؤٹ کہ یہ معاملات تھوڑے کنٹرول ہوں, اور پھر اس کے بعد اسٹریٹجک سطح پر بھی اس کو کیا جائے گی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ملک صاحب the point is کہ don't you think کہ ایڈمنسٹریشن مس ہینڈلڈ دس کیس, جیسے ماروی بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہیں اور ہم لوگ بھی پچھلے 2-4 روز سے یہی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں, جو ان کے چچا تھے زینب کے, اور وہ he had been like knocking the doors of every police station, probably every policeman, اس کو جھنجھوڑتے رہے وہ, لیکن کوئی ہلا نہیں. سو یہ جو بے حسی ہے اس کا کوئی علاج ہے, یا یہ صرف دیکھتے ہیں پولیس والے پولیٹیشنز کی طرف کہ جناب مجھے کس نے لگوایا یہاں پہ, میں اس کی خدمت کروں اور تاکہ میری یہاں پہ پوسٹ قائم رہے اور وہاں سے نوٹ آتا رہے, یا یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا نا؟ یہ تو مشکل ہے بڑا, کیونکہ تھانے کچہری کی سیاست ہے یہ. تھانے کچہری کی سیاست نہیں ہوگی تو پھر تو سیاستدان زیرو ہو جائے گا, پھر آن ہز اون تو سیاستدان کچھ نہیں کر سکتا نا. جی نہیں, میں رانا صاحب میں آئی ول سے دیٹ کہ جی دیکھیں, یہ جو اس کو پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہے یہ مسٹ ہے. کسی صورت بھی اس کے اندر سے سیاسی عنصر ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ ایفرٹس کیے بھی گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ باقی صوبے بھی کلیم کرتے ہیں, لیکن still there needs to be a lot to be done. اس پہ بہت کام ہونا چاہیے, اور یہ پولیس کو 100% ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے. اس کے اپنے میرٹس پہ اس کو ایک بالکل اپنے پولیسنگ کا جو پچھلے 70 سال میں سلسلہ رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. وہ ہیلپ کرے گا اس قسم کے واقعات کو روکنے میں. پولیسنگ جیسی ماڈرن اسٹیٹس کی ہوتی ہے ویسی ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے
اس کے بغیر ہماری سوسائٹی اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتی رہے گی جیسے ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کیس میں جب یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تو یہ درست ہے کہ اس کی جو کلپریٹ ہے اس کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملنے کے بعد کچھ لیڈ ملی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو مل جائے. یہ بہت زیادہ باتیں ہیں کہ انویسٹیگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اور پریونشن اس کی کیسے ہو سکتی تھی اس کی میں نے آپ سے پہلے عرض کی. ابھی قصور کو ایڈ کیا گیا ہے, کچھ لاہور سیف سٹی کے ساتھ اس کو ایڈ کرنے لگے ہیں کہ اس میں اتنے واقعات کے ساتھ ہوئے ہیں تو شاید اس کے ساتھ کچھ بہتری آ جائے سرویلنس کے نظام میں. تو کچھ امپروومنٹس کی سخت ضرورت ہے سر اس میں. ملک صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج سارا دن خبریں چلتی رہی جناب اور اس پہ کانٹرڈکشنز بھی آتی رہی آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ یہ تھی کہ جناب کوئی کسی ایک انٹیلیجنس ادارے نے کچھ اشخاص کو یا ایک شخص کو پکڑ لیا ہے اور اس کو لاہور انویسٹیگیشن کے لیے لے گئے ہیں اور اس کو ابھی ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا. ہاؤ فار از دیٹ ٹرو جی؟ رانا صاحب یہ خبر صبح سے سوشل میڈیا پہ پہلے وائرل ہوئی, پھر ایک دو ہمارے ٹی وی چینلز پر اس خبر کی دوبارہ سے کچھ گونج سنائی دی کہ شاید کوئی ایسی خبر چل رہی ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ یہ تاثر کیسے ابھرا کہ کل جب آرمی چیف نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ہر طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کی جائے گی تو ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ان کے پاس کوئی سپیریئر ٹیکنالوجیکل انویسٹیگیٹو سکلز ہیں جس کی بنیاد پر کوئی سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور ان کے لوگ شاید یہاں پر کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہم اس کی جو کلو ہمیں ملی تھی اس پر کام کر رہے ہیں. ابھی وہ بندہ اریسٹ نہیں ہوا اور یہ ہم ضرور امید کر رہے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ ول بی ایبل ٹو, کیونکہ یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کافی انرجی اینڈ ٹائم کنزیوم ہو رہے. پروٹیسٹر اسٹریٹ پر ہیں اور وہ کچھ ہمارے اوبیسلی کنسرنڈ پولیٹیشنز بھی ہیں جو آ رہے ہیں اور آ کے وہ وہاں پہ اپنی اس غریب فیملی کے ساتھ اپنی اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. تو وہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے ابھی آن گراؤنڈ کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ملٹی ڈائمینشنل ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو اس کلپریٹ کو پکڑنا ہے, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, پھر وہ دو لاشیں بھی ساتھ آ پڑی ہیں تو اس کے ساتھ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو اٹ کہ بہتر انداز میں ہو جائے گی. سو ملک صاحب واٹ یو آر سیئنگ از کہ جو ملٹری آؤٹ فٹ ہے, انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اس میں؟ جی جی بالکل, ایبسلیوٹلی, اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دیم. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو ماروی سرمد صاحبہ. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کو پولیٹیکل اینگل دیا جا رہا ہے, اٹس جسٹ ٹو لائک کیپ دا پریشر آن دا گورنمنٹ, یا اس کو اس لیے رکھا جا رہا ہے پولیٹیکل پریشر کو کہ کچھ لوگ اپنی سیاست بھی چمکانا چاہ رہے ہیں, کوئی اپنی دکان بھی چمکانا چاہ رہے ہیں, یا یو ٹیک اٹ ان اے ڈفرنٹ وے؟ جی رانا صاحب, یہ انتہائی میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں سب کی سب پارٹی سیاست چمکا رہی ہیں, چاہے وہ دینی پارٹی مذہبی بنیادوں پہ بنی ہوئی ہے یا جو بھی سیاسی پارٹی, ایون حکومتی پارٹی بھی اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. چیف منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا, اس کو کیس ٹو کیس جا کے اور وہاں پر فوٹو اپرچونٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور ویسے بھی چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ صبح 4:30 بجے جی صبح 4:30 بجے یہ پہنچے ہیں وکٹم کے گھر میں. تو یہ کون سا وقت ہے؟ آپ کو کم سے کم ان کے آرام, ان کے اس کا تو لحاظ ہونا چاہیے. ان کو سب کو سوتے ہوئے کو جگایا وہاں پہ پہنچے, کیا اتنی فوٹو اپرچونٹی کی ضرورت ہے؟ طاہر القادری صاحب وہاں پر پہنچ کے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. آج خادم رضوی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اور آپ کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, میں تو شرم سے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں. یہ کس قسم کی سیاسی جماعت ہے؟ یہ کسی ایشو کو اس کی سینکٹی کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہیں. ہر چیز کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. اور آپ مجھے اگر میری رائٹنگز کو فالو کرتے ہیں رانا صاحب, تو آپ کو علم ہوگا کہ میں تو بہت شروع سے جمہوری نظام کے حق میں ہمارے بھی کھائی ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں, اندر بھی ہو گئی تھی. اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں.
मतलब जो अपने लोगों का दर्द ही महसूस नहीं कर सकते, उनके लिए हम उन लोगों की अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम इस निजाम की हिमायत करते हैं। मगर वो निजाम का है का जो एक आम आदमी को, एक आम सिटीजन को और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ही ना दे सके। तो इनको, मेरा ख्याल है ये जितनी जमहूरी कुव्वतें हैं, इन सबको ये सोचना होगा इस वक्त कि ये जिस तरीके से मिल्क करने की कोशिश कर रही हैं इसको, इनकी उसमें नहीं हो रहा, इनकी प्रेस्टीज में, इससे लोगों को ये एक्सपोज हो रहे हैं लोगों के सामने। और इस वक्त चंद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जिस तरह से लोगों को उकसा रही हैं वहां पर, और वो आगे लगाने पे, और वो ये एक इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और मैं समझती हूँ कि ये सिस्टम जो है उसको ठीक करने की बजाय उसको मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रही है। मारवी साहिबा, देखिए आपकी जो राइटिंग्स है, दे लाइक, आई पर्सनली मैं उसको आई अप्रिशिएट देम अ लॉट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू फॉर डेमोक्रेसी एंड यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी। और जितनी मारा ते कुट्टां तुसी खादियां ने डेमोक्रेसी वास्ते, एवरीवन नोज अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज कि फिर वही आपके दिमाग में भी वही क्वेश्चन मार्क है, हमारे दिमाग में भी वही क्वेश्चन मार्क है। इफ दिस इज डेमोक्रेसी एंड दिस डेमोक्रेसी इज नॉट गिविंग रिलीफ टू द मासेस, सो उसका फिर फायदा क्या हुआ जी उसका? आप जरूर फरमा रहे हैं, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो सियासतदान हैं उनको थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए, थोड़ी दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने तो 10-10 साल, राना साहब आप तो मौजूद हैं इस कारज़ार में बड़े अरसे से, हम लोगों ने तो देखा हुआ है ना जमाना, आमिराना जमाने भी देखे हुए हैं। और एक आमिर के दौर में ही सन 2000 में पुलिस रिफॉर्म्स का एक्ट आया था, पहली दफा, याद है आपको? और उस आमिर ने भी 3 साल से ज्यादा वो नफाज नहीं कर सका उसका, क्योंकि वो फिर उसने भी कुछ लोगों की पॉलिसी पे अमल करना था, और वही घर की बांदी बनाना था पूरी लॉ एनफोर्समेंट को। और वो उस दौर में भी वही हुआ, उसके बाद भी वही हो रहा है। तो फिर लोग तो पूछेंगे ना जी, जो बच्चा सन 2000-2001 में पैदा हुआ है वो तो पूछेगा कि फिर उस सिस्टम में और इस सिस्टम में फर्क क्या है। व्हाई शुड आई एडवोकेट फॉर डेमोक्रेसी व्हेन द डेमोक्रेसी इज नॉट पेइंग मी? एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी, उसके बाद हाजिर होते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगी जनाब मारवी सरमद साहिबा, और कुछ ऐसे सवालात मैं जो उनसे करना चाहता हूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, एंड जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं वो, उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को टीवी पे भी आज एक्सप्रेस करें, मेरे शो में भी एक्सप्रेस करें अपने आप को। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कि वो सोच समझ का मुजाहरा करें और किसी इशू को, खुदा का नाम ले, किसी इशू को जाने दिया करें। हमें मालूम है इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन खुदारा लोगों की ये इस वक्त क्या है राना साहब, मैं और आप, हम सब लोग काम ही इसलिए करते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, उनको एक प्रोटेक्शन दे सकें, उनको अच्छा इंसान बना सकें। अगर हमारे बच्चे ही महफूज नहीं है तो फिर हम किस वजह से वोट देंगे, और हम हमारे बच्चों की जिंदगियों के ऊपर इस तरीके से ये सियासत करेंगे? तो मुझे तो बड़ी पार्टियां जो है कंटेंडर ऑफ पावर, इनके ऊपर शर्म आ रही है, और इन तीनों के लीडरों को शर्म का मकाम है, और मैं कहती हूँ टूम भरना चाहिए इन तीनों के लीडरों को। So what's the solution? How do we go about all these things? I think we should, what we both of us are doing, we should keep doing it. जो लोग काम कर रहे हैं, सिटीजन जो है, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान के लोग इस कदर अवेयर हैं अपने हकूक के लिए, और हमेशा आवाज उठाते हैं, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो उनके हकूक हो। हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए राना साहब। हमें अभी इलेक्शन आने वाले, इनमें डलवाएं, हम इनके मैनिफेस्टो में डलवाएं, और इनसे पूछें कि जब आपने ये वादे किए थे तो क्या अमर माने था कि आपने ये पूरे नहीं किए, और क्या अमर माने हैं कि आपने इंटरनेशनल के ऊपर साइन किए हुए, लेकिन आप हमारे बच्चों के लिए जो आपने खुद बनाया था नेशनल एक्शन प्लान, उसमें क्यों आप उस पर अमल दरामद नहीं कर सके? क्यों अदालतें मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, जुवेनाइल कोर्ट? क्यों आज तक किसी पुलिस स्टेशन में एक जुवेनाइल क्राइम का डेस्क बन नहीं सका अब तक? आप लोग तो सिंध और पंजाब में तो 20-20 साल से हुकूमत कर रही है। क्या अमर माने हैं इनको लोगों के लिए काम करने में? तो हम क्यों वोट दें फिर इन्हें? देखिए, मैनिफेस्टोस जो है वो उनको तो कोई फॉलो करता नहीं है मारवी बीबी। एब्सोल्युटली कोई फॉलो नहीं करता, और हमें इनसे पूछना पड़ेगा कि ये हर 1 साल के बाद ये अपने मैनिफेस्टो का व्हाइट पेपर, और अगर नहीं जारी करते तो पकड़े, करें प्रोग्राम, आप इनकी गर्दनों पे हाथ डालें। क्यों नहीं जारी करते हैं आप व्हाइट पेपर? क्यों आप मिड टर्म अपनी प्रोग्रेस शो नहीं करते हैं? खासतौर पर सिंध और
हुकूमतें और जो फेडरल में है पार्टी, इनसे शिकायत है। जो खैबर पख्तूनख्वा में वो तो नई पार्टी है, वो तो अभी सीख रही है कि कैसे हुकूमत करनी है। ये दोनों पार्टीज तो असल मुजरिम है हमारी। लेकिन मावी भी ठीक है, आप बात ठीक कह रही हैं कि इनको पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, इनको वी शुड गिव देम अ टफ टाइम एंड they should be accountable to everything, but my question is, people are sick and tired of all this, اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو بڑے بڑے وعدے ہوئے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہی آپ کو پتہ ہوتے ہیں، اور کیمپینز آر ڈفرینٹ، الیکشن کیمپینز آر ڈفرینٹ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ڈو یو تھنک دیٹ اتنی پاورفل ہو گئے ہیں ہمارے ماسز، ہمارے لوگ، کہ اگر کوئی پارٹی یا کوئی حکومت بنا لے تو اس کے بعد اس کو اکاؤنٹیبل کر سکیں گے یہ لوگ؟ I'm talking about عام عوام جی۔ خیبر پختونخوا میں لوگ کرتے ہیں نا، انہوں نے پچھلے 20 سال سے کبھی دوسری دفعہ کو چانس نہیں دیا۔ You are absolutely right, but that is only one example. Yeah, that's only one province, and we need to see why it is not in Punjab and Sindh. Yeah. What is so different with the people of Punjab and Sindh کہ وہ سب کچھ برداشت رہے ہیں، لیکن الیکٹ انہی پارٹیوں کو کرتے ہیں، اور ان پارٹیوں کو شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ لوگ انہی کو الیکٹ کرتے ہیں اور یہ انہی کی جانوں سے کھیلتے جا رہی ہیں۔ یعنی کہ کوئی ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے، کوئی ایک سینس آف آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے کہ میں نے، اور ابھی الیکشن کیمپین آپ کی شروع، آپ کو کس منہ سے لوگوں میں جائیں گے؟ آپ سے لوگ پوچھیں گے نہیں کہ آپ تو اس صوبے کے اوپر براجمان ہے 10 سالوں سے، آپ نے کیوں نہیں چینج کیا یہاں کا پولیس کا سسٹم؟ ہم کس کو کہیں؟ کیا میں پرویز مشرف کو جا کے کہوں؟ میں کیوں کہوں آرمی چیف کو؟ یہ تو ہم ہر چیز پہ کہہ دیتے ہیں جی کہ آرمی چیف سے درخواست ہے کہ وہ نوٹس لے۔ آرمی چیف اس کا کام نہیں ہے نوٹس لینا، کام جن کا ہے نوٹس لینے کا ان کو پکڑیں، ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں، اور یہ جو باب رحم سے بنے یہ ہمیں بتائیں کہ کیوں یہ سب چیزوں پہ نوٹس نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے اس ملک کے اندر، اور جمہوری نظام کے اندر تو وہ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن بھی موجود ہے نا رانا صاحب، پہلے 2015 میں قصور میں ہی یہ واقعہ ہوا تھا، 250 بچوں کے بارے میں خبر بریک ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ میں سانس نہیں لوں گا جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو سانس تو تو ان کی پارٹی ذرا بتائیں ہمیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ تو موجود ہیں، آپ نے کتنی بار پنجاب اسمبلی میں وہ ایشو اٹھایا؟ کتنی بار آپ نے پوچھا کہ وہ جو 2 بندوں کا انکاؤنٹر کر دیا انہوں نے پنجاب پولیس نے، اس کی رپورٹ ذرا پیش کریں، اکاؤنٹیبل کریں پولیس کو؟ تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے اور ہمارا ایز معاشرہ رول ہے۔ رانا صاحب، ہمارے ہاں ہم اس سوسائٹی بن چکے ہیں کہ ہمارے سامنے بچے کو اٹھا کے کوئی لے کے جا رہا ہو تو ہم میں سے کوئی بولے گا نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی ناکوں کے اندر بند کر دیا، ہم صرف اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ سب کی رسپانسبلٹی، اور ہم سب کو اس کو فیل کرنا ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو محفوظ چاہتے ہیں اس ملک میں۔ ہماری بھی بات ٹھیک ہے آپ کی، کیا کہ آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھ جو یہاں پہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک نیا چینج آ چکا ہے۔ وہ چینج یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایتھکس تھے، نارمز تھے، اس کو اوور کم کر دیا پیسے نے، اور پیسہ جو ہے وہ اتنا مطلب منی ٹاکس ایوری ویئر، بٹ اوور ہیئر پیسہ جو ہے بہت ہی زیادہ یہاں پہ اثر رسوخ استعمال کرتا ہے، اور یہی کام پولیس میں بھی ہے۔ اور پولیس والے جو ہے، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، تھانہ کچہری اگر پولیٹیشین نہیں سنبھالے گا تو پولیٹیشین کسی کام دا ہی نہیں ہے، ہی از یوز لیس۔ سو وہ تھانہ کچہری کا کلچر وہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ وہ کرنے دیں گے، ڈسپائٹ دا فیکٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں گے، اور عوام بھی جو ہے وہ ایسا اسی طرح کے خدا نخواستہ انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے زینب ٹائپ کے، تو وہ باہر نکل آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ پولیٹیشنز، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، دے کم آؤٹ آن دا اسٹریٹس، دے ٹاک بگ، اینڈ آفٹر اے وائل دے ڈسپیئرڈ، لائک یو گیو این ایگزامپل آف عمران خان۔ سو یہ اسی طرح ہی ہے سارے، تو اس کا آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی سولوشن ایسا مل نہیں رہا، پیپل دیکھیے، پتہ ہے کیا، میں آپ کا پروگرام کا ٹائم بھی ختم نہ ہو جائے، میں اس کا
اس اینڈ آپ کا اینڈ جو ہے نا اس نوٹ پہ نہیں کرنا چاہ رہی. اور دیکھیے آپ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ یہاں پر پیسے کی ریل پیل ہے, اور میں تو کسی پارٹی سے ٹکٹ بھی نہیں لے سکتی. مجھے پتا چلا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے بھی آپ کو 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. میرے پاس 5-6 لاکھ روپے ہوں تو میرا مہینہ گزر جاتا ہے آرام سے, 2 مہینے گزر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس گورننس اسٹرکچر میں حصہ لیں گے. اور یہ آپ کی, لیکن اس کے باوجود جو ایک ہوپ فل نوٹ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کے لوگوں کے لیے پالیسی میکنگ کرنی پڑی. آج سے 20 سال پہلے رانا صاحب میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ پارلیمنٹ, جو اس وقت یہ پارلیمنٹ کہتی تھی کہ کاروکاری جو ہے وہ ہماری روایات کا حصہ ہے, میں نہیں تصور کر, یہی پارلیمنٹ کاروکاری کے خلاف لا میکنگ کرے گی. پارلیمنٹ نے کی, اسی پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ سیکشول ہیرسمنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, یہ اس پارلیمنٹ نے سیکشول ہیرسمنٹ پہ لا میکنگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام جو ہے وہ کھڑے رہیں, اور عوام سے میری مراد جو سول سوسائٹی یعنی کہ جو عوام کے اندر ایک طبقہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جو اپنے رائٹس کے حصول کا آگاہی رکھتا ہے, وہ کھڑا رہے, تو مسلسل کی جو کہتے ہیں جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. تو یہ جو پتھر کی سلیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی گھس جائیں گی, اور انشاءاللہ گھسیں گی. میں اور آپ دیکھیں گے, اپنے لائف ٹائم میں دیکھیں گے یہ ہوگا. تو میں اس ہوپ کے اوپر آپ کا پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں قطعاً لوگوں کو ہوپ, ان کی امید جو ہے وہ چھیننا نہیں چاہتی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو ماروی بی بی. میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے ساتھ. سیکچول ہراسمنٹ پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ورکنگ وومن کی بات کر رہا ہوں میں, جو خواتین جو کام کرتی ہیں, اور چاہے وہ کسی بھی لیول پہ کام کر رہی ہوں, کسی بھی لیول پہ کام کر رہی ہوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خواتین کسی بھی لیول پہ کام کرتی ہوں, چاہے چھوٹے لیول پہ کام کرتی ہوں, چاہے بڑے سے بڑے لیول پہ کام کرتی ہوں, بڑے سے بڑے عہدے پہ کام کرتی ہوں, چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ کام کرتی ہوں, میجورٹی آف دیم جو خواتین ہیں ان کو سیکشول ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے اور دی ادر. دس از اے فیکٹ, دس از اے ریالٹی. اور لیکن اس میں کچھ خواتین بیچاری خاموش رہتی ہیں, کچھ خواتین اگر کوئی کچھ اس کو بات کو اپنا حق مانگنے کے لیے اگر قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی بھی ہیں تو ان کو ایز سچ وہاں سے کوئی ریلیف ایز سچ نہیں ملتا, جو ایسا ریلیف ہو, جو ایگزامپلری ریلیف ہو, اور جس کا جو ایسا ریلیف ملے کوئی عدالت سے, کوئی قانون سے, کہ جناب اس کا کوئی جرت نہ کر سکے کسی خاتون پہ کہ کو سیکچولی ہراس کرنے کے لیے کوئی جرت نہ ہو کسی کی. لیکن دیز آر دا تھنگز وچ آر ہیپننگ, اور اس کو دے شوڈ کم ٹو این اینڈ. اور اس میں قانون بن جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور جب امپلیمنٹیشن اگر کرنے کی یا کرانے کی کوشش بھی کی جائے, خاتون جو ہے اس کو ریلیف لینے کے لیے, ریلیف مانگنے کے لیے اس کی اپنی جو ہے عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے, اور اس کو اتنا ڈیفیم کیا جاتا ہے اور پبلکلی ڈیفیم کیا جاتا ہے, اس کے خلاف اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے کہ وہ بیچاری کسی کام کی نہیں رہتی, کسی جوگی نہیں رہتی. سو یہ آپ جب تک خواتین کو ایٹ لیسٹ ورکنگ پلیس پہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ڈسکریجمنٹ ہوگی. خواتین جو جن کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اٹ ول گو ڈاؤن دا ڈرین, اور وہ اس کو ضرورت ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹیلنٹ کو. اور میں پھر کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے آفس میں بیٹھی ہو خواتین, چھوٹے سے چھوٹے آفس میں بیٹھی ہو, بڑی سے بڑی نوکری ہو, چھوٹی سے چھوٹی نوکری ہو, وہاں پر بھی ان کو اس قسم کی پرابلمز فیس کرنی پرابلمز فیس ہوتی ہیں ان کو. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے ایک ایشوز بن جاتے ہیں, ایشوز ان کو یہ بن جاتے ہیں کہ ان کو ریلیف نہیں ملتا. سیم گوز فار چائلڈ مولیسٹرز, جو یہ سکنس ہے, میں بولوں گا بیماری ہے کہ جناب جو لوگ جو ہے چائلڈ مولیسٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں, جو لوگ بچوں کے ساتھ چائلڈ مولیسٹنگ کرتے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی ہو, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کہیں بھی ہو, وہ چاہے وہ کسی مدرسے میں ہو, چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو,
چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. جیسے قصور میں ہم نے واقعات دیکھے اور وہاں پہ جو واقعات جو ہے وہ دن بدن انکریز ہوتے جا رہے ہیں. دیر آر سو مینی پلیسز جہاں پہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے یہ واقعات. یہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں, یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ پہ ایسے کام کیے جاتے ہیں, لیکن ان کو ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کو روکا جاتا ہے باہر کے ممالک میں, کیونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ قوانین جو ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پیشن کا ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. امپلیمنٹیشن کرانے جاؤ تو لگ پتہ جاتا ہے. سو سائیکوپیتھس وچ آر لائک آن دا اسٹریٹس اینڈ ہو آر کریٹنگ ایشوز فار بچوں کے لیے, ان کو جب تک ہینڈل جائے گا, ہم نہیں ہینڈل کریں گے, میڈیا ہینڈل نہیں کرے گا, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ہینڈل نہیں کرے گی. اور جس طریقے سے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں, دس از دا فرسٹریشن, یہ فرسٹریشن کی وجہ سے باہر آئے ہوئے ہیں. اور پولیس جو ہے وداؤٹ رسپیکٹ, میں تو کہوں گا یہ جو جن کو کہا جائے کہ تسی وائی فائر کرو تو فائر مارے, سیدھے بندوں کو مارنا شروع کر دیں, اس میں ٹریننگ میں کہیں نہ کہیں اتنا سیریس فلا ہے پولیس کی ٹریننگ میں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سجیشن کل بھی دیا تھا, آج بھی ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ پولیس جو ہے ایٹ لیسٹ اس کا بھی وہی نظام یا اسی پیٹرن پہ اگر بنا دی جائے جس پیٹرن پہ فوج چل رہی ہے, جیسے جی ایچ کیو ہینڈل کرتا ہے پوری فوج کو, اسی طرح پولیس کا بھی ایک جنرل ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے جو پوری پولیس کو ہینڈل کرے, اور جناب وہ اسی طرح روٹین میں ان کی پروموشنز ہوں, اسی طرح ان کو ٹیک کیئر کیا جائے جیسے افواج پاکستان کے لوگوں کو کیا جاتا ہے, اسی طرح پولیس والوں کو بھی ٹیک کیئر کیا جائے. اور اسی طرح وہاں پہ کیونکہ پروموشن کے لیے سفارش نہ ہو یا پوسٹنگ کے لیے سفارش نہ ہو جیسے فوج میں ہوتا ہے, اسی طرح جناب پولیس والوں کو ہینڈل کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ پولیس جو ہے ڈی پولیٹیسائز بھی ہو سکتی ہے, اور اس کا جو مسائل سے زیادہ 90% مسائل جو ہیں ان کے ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر آپ کا معاشرہ بھی جو ہے ایٹ لیسٹ 90% پلس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ وہی کرے گا جس کو تھانے کچہری کی پولیٹکس کے علاوہ اگر وہ خود پولیٹیشین اس کے اندر اتنا وزن ہوگا, اتنا ویٹ ہوگا, وہ سرٹ کر سکتا ہوگا, وہی امپلیمنٹ کرائے گا. ادروائز امپلیمنٹ پولیٹیشینز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیں گے, میجورٹی آف دیم نہیں کرنا چاہیں گے, اور اس میں ایک ایشوز کھڑے رہیں گے اور ایشوز اسی طرح چلتے رہیں گے. ہم لوگ شور مچائیں گے, کچھ دن شور مچائیں گے, کچھ عرصہ شور مچائیں گے, اس کے بعد سب لوگ فضل آؤٹ ہو جاتے ہیں, سب چیزیں فضل آؤٹ ہو جاتی ہیں, لیکن بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ میڈیا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. سب کی میں اپنا میڈیا کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں اس میں. سو دیز تھنگز ہیو ٹو اسٹاپ. اگر کوئی اچھا معاشرہ, اچھا پاکستان بنانا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک لائک ڈراسٹک اسٹیپس. اگر ہم نہیں لیں گے تو دین اٹس گونا بی اے ایشو, اور وہ سیریس ایشوز ہوں گے, اور اس کو اگر ہم جتنا جلد لیں بہتر ہے. میں کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہا, میں کسی بندے کا ذکر نہیں کر رہا, میں کسی حکومت کا ذکر نہ پروونشل کا, نہ فیڈرل کا, نہ کسی حکومت کا ذکر نہیں کر رہا. میں ایز اے لے مین, ایز اے جرنلسٹ, میں صرف یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جس میں ہم نے رہنا ہے وہ صحیح ہو جائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.